بس میں اب اس شہزادے کا تذکرہ کرنے لگا ہوں جو امام المتقین کا شہزادہ ہے۔ بھائی ذوالفقار کی خواہش تھی 15 رمضان کا جشن پہلی رمضان کو سنا ہے جی، کریں گے اس پہ۔ ویسے یہ بھی تو سرکار حسن کا حسن ہی بیان کرنا پڑ جائے۔ بھائی عمران، میں نے تاریخ پڑھی، ارتضا میں حیران رہ گیا، وہ بھی ارتضا بیٹھے، آپ بھی بیٹھے ہو مولا کے سپاہیوں، میں حیران رہ گیا۔ آل محمد کے گھر کے 4 شہزادوں کے چہرے پہ نقاب ہوتا تھا، ایک حسن ہے۔ ایک بادشاہ مولا حسن سبز قبا ہیں، دوسرے مولا علی اکبر ہیں، تیسرے تمہارا 8واں امام والی مشہد مولا رضا پاک ہے، اور چوتھے شہزادے موسیٰ مبرکہ۔ کیا بات ہے، یہ بھی حسین تھے۔ ویسے اس گھر کا ہر شہزادہ حسین ہے۔ لو جی، آج میں اس حسین کا ذکر شروع کرنے لگا ہوں جس کا نام اللہ نے حسن رکھا ہے۔ مہربانی حضور۔ روزی 15 رمضان 3 ہجری 28 فروری 625 عیسوی مدینہ منورہ، اللہ کے ایک نور نے گود سیدہ میں امر خداوندی سے مخلوق پہ رحم کرنے کے لیے اس خوبصورت حویلی کو پسند فرمایا۔ بے مہربانی، اگر اس کو تھوڑا سا میں رخ موڑ کے کہوں، پین جی سر اٹھائی گا میرے طرف دیکھیے گا، رخ موڑ کے کہنے لگا ہوں، وہی اور فرشتوں کے نازل ہونے والے گھر میں۔ مہربانی بھئی، کیا بات ہے۔ علی کے گھرانے کی پہلی خوشی، سبحان اللہ۔ اب تو کم از کم چہرے مسکراتے رہے، اب تو میں جشن ہی پڑھ رہا ہوں یار، وہ جو میں نے کہنا تھا میں کہہ گیا۔ اب تو مہربانی مہربانی، مسکراتے رہو اور سنتے رہو۔ حضور دیکھیے گا، انما یرید اللہ کے مصداق گھرانے میں، یعنی مرکز طہارت میں، جس شہزادے نے 15 رمضان ظہر اور عصر کے ٹائم دنیا میں آ کر ماں کا روزہ برقرار رکھوایا، اسے حسن کہتے ہیں۔ پوری علم ذمہ داری سے میں کہہ کے جا رہا ہوں۔ حضور اب یہ مسئلہ میں برادران اہل تشیع سے کہنے لگا ہوں، اپنے مرضی کے عالم سے پوچھ لینا۔ اسد بخاری ذوالفقار صاحب کے گھر آ کے کہہ گیا تھا، کیا واقعی ظہر اور عصر کا درمیانی ٹائم تھا؟ کیا شہزادی کونین کا روزہ بھی برقرار رہا؟ یہ انہیں سے پوچھ لیجئے گا، میں دور آپ کے سے نہیں ہوں۔ اگر کوئی مسئلہ لگے تو آ کے مجھے کہہ دیجئے گا، سید آج کے بعد تو نے ذکر پڑھنا ہی نہیں، تیرے اوپر پابندی۔ اگر سچ ہو پھر کوئی دوسرا سوچنے پہ تم پہ پابندی۔ ظہر اور عصر کے درمیانی ٹائم، سبحان اللہ۔ یہ راز مجھے عمران بھائی نہیں سمجھ آیا، عین رمضان کا وسط کیوں ہے؟ بالکل درمیان ہے، کچھ ادھر اور کچھ ادھر، بالکل وسط میں تشریف لائے۔ پیدا ہوئے، پریشان نہ ہونا، پیدا ہو کر بھی ماں کا روزہ برقرار رکھوایا۔ گھبرا نہ جائے نا، میں نے تو کتاب کی بات کی ہے۔ حضور سرکار کے القاب ہے، ذرا غور فرمائیں۔ عمران بھائی تھوڑی دیر موبائل چھوڑ دیجئے، کوئی ضروری میسج ہو تو کوئی بات نہیں، خیر ہے، اپنے میں طرف دیکھ رہے ہیں۔ القاب حسن بادشاہ ہے سبط اکبر، سبط اول، طیب، حجت، اور حسن بادشاہ کا، شیخ صاحب آپ کی خوبصورت جمائی کی قسم، حسن بادشاہ کا ایک لقب قائم بھی ہے، کتابوں نے کہا ہے یار، قائم۔ پھر سرکار کا لقب ہے تقی، ذکی،
کبھی بیدار ہوئے تو میں قرآن کی روح سے بتاؤں گا زکی کسے کہتے ہیں. تقی، زکی، مجتبی، اسیر، وزیر، یہ سرکار کے سارے لقب ہیں. آگے ہے امیر، امین، کریم اہل بیت. نہیں ایسے نہیں. شیخ صاحب پیچھے والے ذرا دیکھیے گا میری طرف، حضور تو ادھر میری طرف دیکھ لیں. بسم اللہ، پھر آپ کی مرضی جہاں بھی دیکھیے. میں آپ کو چھوڑ دوں کیونکہ میرے ذوالفقار بھائی کے پاس مولا کے مہمان بن کے آئے ہو نا. میں نے آپ کا روزہ تو نہیں وہ ہونے دینا. ویسے کوشش تو ہے کہ اللہ کرے متقی کا معیار اتنا بلند ہو جائے. بہت شکریہ. کریم اہل بیت. میں نے عمران بھائی ڈاکٹر صاحب ڈکشنریاں نکالی. میں نے کہا مجھے کریم کے بارے میں تھوڑا پتہ تو چلے. لفظ کریم کا مطلب کیا ہے، ترجمہ کیا ہے. بڑا خوبصورت یہ ہے، کریم اہل بیت. کریم اہل بیت کون؟ سبز قبا، آقا مجتبی. میں نے کہا مجھے ذرا تفاسیر، ڈکشنریاں مجھے بتاؤ کریم کا مطلب کیا ہے. مجھے چند مطلب بتائے، بس کریم کے مطلب سن لو. میں تھوڑا سا اور پاک حسن سناتا ہوں. انہوں نے کہا کریم اسے کہتے ہیں جو قدرت رکھتے ہوئے بدلے کی پھر بھی معاف کر دے. مہربانی ہے. کہاں سے میٹر ڈھونڈ کے میں آپ کے لیے لایا ہوں. سنبھالیے گا. کریم وہ ہے جو بدلے کی قدرت رکھتے ہوئے بھی معاف کر دے، اسے کہتے ہیں کریم. اور حسن بادشاہ ہیں کریم اہل بیت. دوسری تعریف میں نے کہا 4-5 تو ہونی چاہیے، 5 سے کم تو نہ ہونا. دوسری تعریف انہوں نے کہا جو وعدہ کرے تو وفا کرے. مولا حسن آپ نے کسی سے وعدہ کیا تھا؟ فرمایا میرے فرمان پڑھ لو. میں نے کہا سرکار کریمی فرمائی آج کے دن میں آپ کا کوئی فرمان پڑھنا چاہو تو کیا؟ فرمایا سنا دو ان سب کو، توبہ ہے ان لوگوں کے لیے جو مہدی کے دور کو پائیں. توبہ ہے، توبہ ہے. ساری زندگی یہی سنا ہے نا درخت، اس میں بھی بڑے بڑے اسرار ہیں. سرکار صاحب توبہ ہے ان کے لیے. کوئی مجھ جیسا یا ہم جیسا بندہ ڈاکٹر صاحب بیٹھا ہوتا نا، اس نے سوال تو نہیں کرنا تھا، عرضی تو کرنی تھی نا کہ سرکار آپ کو پانا توبہ نہیں؟ سرکار آپ بھی تو وہی ہیں، آپ کو پانا توبہ نہیں. اور سرکار میرا دل مانتا ہے جو کرم فرماتے یا جو فرمانا چاہ رہے تھے وہ لودھی صاحب یہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں. میں بھی قائم ہوں، میں بھی ذکی ہوں، میں بھی حجت ہوں، لیکن میں تمہیں اپنے بیٹے کا مقام بتا رہا ہوں کہ میں حسن بھی چاہتا ہوں اس کا مقام تم بھی دیکھو میں بھی دیکھو. توبہ ہے اس کے لیے. یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتقم، تاجیل ظہور امام زمان علیہ السلام بلند تر صلوات. صلی اللہ محمد. وعدہ کرے تو وفا کرے، وعدہ کرے تو وفا کرے. میں نے کہا ایک تعریف اور، کہا دے تو امید سے زیادہ دے. سبحان اللہ. دے تو امید سے زیادہ دے. چوتھی میں نے کہا تعریف، کہا کوئی اگر اس سے التجا کرے تو ضائع نہ ہونے دے، پوری کرے. اور میں نے کہا چلو ایک اور بھی بتا دو. روزے مجھے تفاسیر لکھنے والوں نے کہا ان کو بتا دینا. 5ویں کریم کی تعریف یہ ہے کہ جس کی عطا کا سلسلہ رکے نہ، جس کی عطا کا سلسلہ منقطع نہ ہو، اسے کریم کہتے ہیں. اور کریم اہل بیت ہیں پاک حسن اور شہزادی معصومہ قم، ان کا لقب ہے کریمہ اہل بیت. اس پہ پھر انشاءاللہ کسی وقت میں عرضیاں پیش کروں گا. پاک آقا سے پوچھا گیا، آقا کپڑے میں شہزادے کو لپیٹ کے لے آئے، معصوم شہزادے کو، نام یا علی رکھا؟ فرمایا ہم آپ سے سبقت کیسے لے سکتے تھے؟ ہائے ہائے، ہم آپ سے کیسے سبقت لے سکتے تھے؟ فرمایا اللہ نے ہمارے پاس جبرائیل آئے، اللہ نے ان کا نام حسن رکھا ہے.
اللہ نے ان کا نام حسن رکھا ہے. حضور ارتضا بھائی مجھے چھیڑو نا جو آپ چاہ رہے ہو میں نہیں چاہتا میں ابھی اتنی جلدی اس طرف چلا جاؤں. ابھی ذہن تیار ہونے ہے تو میں 4 مصرع عرض کروں. جس بولتے قرآن کا لقب نقطہ با ہے, جس ایک ناطق قرآن ایک صامت قرآن, آپ سے تو میں مخاطب ہو سکتا ہوں تفسیر کی روشنی میں. جس بولتے قرآن کا لقب نقطہ با ہے, آج اس کو بھی ایک بولتا قرآن ملا ہے. جس قرآن کا لقب نقطہ با ہے, آج اس کو بھی ایک بولتا قرآن ملا ہے. ہاتھوں میں قلم ہو تو کہلائے شبر, ہاتھوں میں قلم ہو تو کہلائے شبر, تلوار اٹھا لے تو یہی شیر خدا ہے. بہت شکریہ عمران بھائی. ایک واقعہ میں نے ضرور پڑھنا ہے لیکن میں 2-3 سلام سنتے جاؤ. پاک حسن مجتبیٰ عاشقوں نے سلام کیے, سلام کر کے کہتے ہیں لا الہ کی دوسری شرط تجھ پر سلام. کاش یہ ذوالفقار بھی جلدی آ جاتے, میں اس پہ بھی کچھ گزارشات پیش کر سکتا, لیکن اتنا سا بتا دیتا ہوں. 8ویں لال ولایت کسی کے کہنے پر عید کی نماز پڑھنے کے لیے نکلے, چہرے پہ نقاب ہے, ازدحام ہے, رش ہے, ارتضا سرکار نکلے, لوگ اتنا ازدحام ہے, اتنا رش ہے کہ مخلوق کی کیفیت ایسی ہے خوشی کی کہ آج فرزند رسول نماز پڑھانے جا رہے ہیں. ذرا غور کیجئے گا, اگر اس دور میں فرزند رسول عید نماز پڑھانے کے لیے نکلیں اور مخلوق خوش ہو, کوئی واقعی حقدار آ گیا. سرکار نکلے, ایک جگہ سرکار کی سواری رکی, کسی کی ضرورت نہیں بادشاہ کو روکنے کی, بادشاہ معظم نے خود سواری روکی. بندوں نے کھڑے ہو کر کہا سرکار ہمیں اپنی جد کی کوئی حدیث کوئی فرمان سنائیے. سرکار نے فرمایا سنو. نقاب اتارا, نقاب اتارنے کی دیر تھی, کئی تھے وہاں. اب آپ کا تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا, آپ کے ذہن کہاں تک جاتے. کئی تھے وہاں, پاک رضا کے قدموں کو چوم لگے. عمران بھائی وہ حیران رہ گئے, رضا اتنا حسین ہے. ابھی کچھ اور تھا وہ میں چھوڑ گیا وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے. لو جی توجہ, ہمیں کوئی حدیث فرمان رسالہ سنائیے. سرکار نے فرمایا, ہماری جد نے فرمایا تھا لا الہ الا اللہ. بندوں نے مطلوب لکھنا شروع کیا. سرکار نے جب پورا یہ پڑھ لیا, بندوں نے کہا اچھا یہ سرکار کا فرمان تو یہ تو ہم نے سنا تھا. سرکار فرماتے ہیں میں لا الہ کی شرط ہوں. پتہ نہیں میں آپ کی خدمت میں عرض بھی کر سکا, یعنی شرط میں ہوں تم اسی پہ خوش ہو, شرط ہم ہیں. لا الہ کی شرط, سلام اس پر جو محمد کی خوشبو ہے. میں عمران بھی بہت کچھ پڑھنا تھا, میں چھوڑ دیا. ایک واقعہ ہے ڈوگر صاحب, یہ آپ کی کتابوں میں اولین معجزات کی کتابوں میں یہ بادشاہ حسن کا واقعہ لکھا ہے. لیکن پہلے میں وہ ایک چھوٹی سی بات کرتا جاؤں پھر آپ کو, تاکہ وہ واقعہ سمجھ آ جائے. ایک بندہ آیا, سرکار تشریف فرمائے. سرکار بچوں کو نظر بڑی لگتی ہے, بادشاہ نظر بڑی لگتی ہے, کچھ لکھ تو دیتے. سرکار فرمائے لکھو تو میں بتا دیتا ہوں. سرکار فرمائے لکھو هو الاول والآخر هو الظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. آگے سرکار نے دوسرا جملہ فرمایا لکھو اللہ نور السماوات والارض. بات میں یہاں کیے بغیر رہ نہیں پا رہا. سرکار نے جو ہی کہا نا اللہ نور السماوات والارض, فوراً بندے نے دیکھا مسکراہٹ حسن بادشاہ کے چہرے انور پہ ظاہر ہوئی. مسکرائے, فوراً ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہے فرزند رسول کوئی وجہ تو مسکرانے کی ضرور ہوگی.
پھر میں تو نے لکھ تو لیا ہو والاول ہو والآخر ہو والظاہر ہو والباطن ہو، تو نے لکھ تو دیا، تجھے پتہ ہے اول کون ہے؟ کیا بات ہے، کیا بات، بہت راز دی بات۔ بے سبحان اللہ، مسکرا کے فرماتے ہیں پہچان اس اول کا آخر ہم ہیں، اس ظاہر کا باطن ہم ہیں، اور اس کا نور ہم ہیں۔ بھائی عمران آپ نے محبت فرمائی، شفقت فرمائی، بھائی ذوالفقار نے، بھائی منتظر نے، کافی دوستوں نے، لیکن کچھ پریشان ہو گئے کہ یہ سید نے کیا کہہ دیا۔ حضور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، میں خطابوں کی روشنی میں اگر پریشان بیٹھے ہوں میں تمہاری پریشانی میں اضافہ کرنے لگا ہوں، بڑی جلدی جلدی پڑھنے لگا ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود ایک دن پاک رسول کے پاس پہنچا، بس میں 2 منٹ میں پڑھنا ہے اور یہ عالی مدد۔ عبداللہ ابن مسعود رسول کے پاس پہنچا، سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے حق دکھائیے، مجھے حق بلکہ حق بتائیے۔ سرکار نے فرمایا او سامنے کمرہ ادھر چلا جا۔ عبداللہ ابن مسعود وہاں گیا، دیکھا امیر کائنات عبادت میں مصروف ہے، عبادت مکمل کر کے پاک خلی نے ہاتھ اٹھائے، ہاتھ اٹھا کے فرماتے خدایا پروردگار عالم تجھے رسول کا واسطہ میرے کمزور چاہنے والوں کو معاف فرما۔ بڑی بات ہے جی، میں نے بڑا مختصر عرض کرنا ہے، میرے کمزور، ہمارے کمزور چاہنے والوں کو معاف فرما۔ کہتے وہاں سے نکلا، میں جاؤں پاک رسول کو جا کے بتاؤں، پاک رسول نے کہا تھا وہاں جا کے دیکھ کے آؤ کیا ہے۔ ادھر آئے تو دیکھا پاک رسول نے عبادت اپنی مکمل کی، سر سجدے میں ہے۔ گھبرانا نہیں، ان کا ایک قدم ایک طرف ہوتا ہے، دوسری طرف ہوتا ہے قرآن ختم ہوتا ہے، تیرے میرے جیسے نہیں ہے۔ اور یاد رکھنا میں چیلنج دے رہا ہوں، انہوں نے عبادت تجھے مجھے سکھانے کے لیے کی، یہ نہیں ہے محتاج۔ شک ہے تو لے جائیے سخاوت صاحب، یہ محتاج نہیں، ہمیں سکھانے کے لیے انہوں نے کرم فرمایا۔ آیا میں نے پاک رسول کو دیکھا، پاک رسول علی کیا کہہ رہے تھے، پروردگار تجھے رسول کا واسطہ منتظر دیکھنا، میرے کمزور شینوں کو، میرے کمزور چاہنے والوں کو معاف فرما۔ ادھر رسول کے پاس ہے، رسول نے ہاتھ اٹھائے ہوئے تھے، پروردگار تجھے علی کا واسطہ۔ ہوئے 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 ہائے ہائے، پروردگار تجھے علی کا واسطہ۔ بس میں نے ایک جملہ اور کہنا، پروردگار تجھے علی کا واسطہ میری امت کے گناہگاروں کو معاف فرما۔ پتہ نہیں راز کون سمجھے، کب سمجھے، کبھی سمجھ آئے بھی نہ آئے، یا پھر قبر میں جا کے کاش کہ اس کا اپنا نصیب ہے، سمجھ نہیں آئی۔ سرکار امیر کائنات محمد کا واسطہ دے کے، پاک مصطفیٰ علی کا واسطہ دے کے اس کو کہہ رہے ہیں یا تو شیعہ کتابیں جلا دو، یا اتنی شکت اپنے اندر برداشت کرنے کی پیدا کرو۔ یہ کہتے میں بھی پریشان ہو گیا، عبداللہ بن مسعود کہتے میں نے چھوڑ دیا، میں جو جملہ کہنے لگا تھا صاحب میں نے چھوڑ دیا۔ یہ کہتے میں پریشان ہو گیا، میں ایک دم بے ہوش ہو گیا۔ سرکار نے عبداللہ بن مسعود اٹھ، ایمان لینے کے بعد کفر بننا چاہتے، کفر کی طرف بڑھنا چاہتے ایمان لینے کے بعد؟ سرکار اٹھ بیٹھا، کہا سرکار مجھے سمجھ نہیں آئی۔ پھر میں سن، مخلوق کو اللہ نے پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے ہمارا نور اپنے آپ سے جدا کیا۔ میں نے کہا تھا صرف ایک ہی جملہ کہوں گا، پھر سنبھالیے گا۔ میں نے پاک حسن کے لیے واقعہ پڑھا تھا، بس انہی کے لیے سن لیجئے، باقی پھر آپ کا دل چاہتا میں پھر عرض کروں گا۔ سرکار فرماتے ہیں دیکھیے گا جی، 2000 سال پہلے مخلوق کو خلق کرنے سے اللہ نے ہمارا نور اپنی ذات سے جدا کیا۔ فرمایا میرے نور سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ میرے رسول پاک فرما رہے ہیں میرے نور سے اللہ نے آسمان و زمین، یہ ذکر کی بات، میرے نور سے اللہ نے آسمان و زمین بنائے۔ خبردار مجھ سے آسمان و زمین کو افضل، عبداللہ بن مسعود کو سرکار فرما رہے خبردار آسمان و زمین کو مجھ سے افضل مت سمجھنا، کیونکہ جس کی وجہ سے بنے ہو وہ مفضول ہوتے، افضل نہیں ہوتے۔ حسن حسین علیہ السلام ان کے خاندان پر صلوات۔ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ ذرا میرا ساتھ دیجئے گا، بس آدھا منٹ میں اور لے رہا ہوں۔ حضور سرکار آگے کیا فرماتے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں اللہ نے جو ہمیں اپنے نور سے جدا کیا، پھر علی کے نور سے عرش و کرسی بنایا۔
دعائیں تو روز پڑھتے ہو نا؟ پڑھتے ہو؟ خدا تمہیں اسی طرح مصروف رکھے. عرش و کرسی بنا ہے علی کے نور سے. عرش و کرسی بنا ہے علی کے نور سے. مجھے ذرا دعائت کے شروع کے جملے میں کو بتائے گا اللہ کیا کہتے ہیں؟ اے کرسی کے میں اس سے آگے میں نہیں کہہ سکتا، میرے پر جل جائیں گے. عرش مہربانی حضور، عرش و کرسی بنا ہے علی کے نور سے. بابا آگے سرکار فرماتے ہیں پھر حسن کے نور سے لوح و قلم خدا نے بنا ہے. لوح و قلم میرے حسن کے نور سے اور میرے حسین کے نور سے جنت اور حوریں بنا ڈالی. اور اچانک سرکار فرماتے اچانک، ادھر دیکھنا ہے احسن بھائی، بس چھوڑ رہا ہوں. اچانک کائنات میں اندھیرا چھا گیا. سرکار فرماتے اچانک کائنات، فرشتوں نے ملائکہ نے پروردگار کی بارگاہ میں عرض کی خالق یہ اندھیرا چھا گیا. ابھی یہ اندھیرا چھٹ جاتا ہے. پھر خدا نے ایک نور کو حجاب اللہ بنا کے بھیجا جو میری بیٹی کا نور تھا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. عالم خالق کائنات اللہم قل ولی کا حجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آباء الطاہرین واولادہ المعصومین فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات الليل والنهار ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل معین حتی تسکنہ ورزقہ توبا وتمتعہ فیہا طویلا. یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم اجل اللہ تعالی فرج شریف. پروردگار عالم خالق کائنات جتنے بھی بیٹھے ہیں تیری محبوب حجتوں کے ذکر کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. خالق ہماری جھولیوں میں تقوی کی خیرات ڈال دے. پروردگار ہمیں روزوں کے حقیقی مقاصد سمجھنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمیں متقیوں میں شمار فرما جیسا امام المتقین ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. خالق دو عالم مالک ارض و سما ہمارے گناہ نے کبیرہ و صغیرہ جو متقی بننے میں رکاوٹ ہے وہ معاف فرما. ہمیں امام کے سامنے سامنا کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرما. خداوند عالم مالک کون و مکان ہماری بیٹیاں بچیاں جہاں مائیں بہنیں ہیں ان کے پردوں کی محافظت فرما.